رات بڑی مبارک ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس رات میں فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور فرشتے عام فرشتے نہیں، حضرت جبرائیل سمیت فرشتے اس رات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ کئی مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں اس رات میں وہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جاتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گھر جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہو، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں بھائی؟ چاہے وہ بے نمازی ہو، بے نمازیوں کا گھر ہو تو وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اگر وہ جواری کا گھر ہو تو وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ تو ایسے گھروں میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ سب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ تمام کے گھروں میں جوا کھیلا جاتا ہے۔ آپ سب کے گھروں میں آپ نہیں کھیلتے تو آپ کا بچہ کھیلتا ہوگا، آپ کا بچہ نہیں تو آپ کا بھائی کھیلتا ہوگا، لیکن جوا ضرور کھیلا جاتا ہے، جبکہ وہ حرام ہے لیکن کھیلا جاتا ہے، اور آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اس کو بالکل جو ہے مطلب بالکل ہلکا لے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ کام ہے جو آپ کی قبر کو کالی کرنے والے ہیں، آپ کی قبر میں صرف اور صرف اندھیرا لانے والے کام ہیں۔ اب یہ آپ کے گھر میں جوا کیسے کھیلا جاتا ہے؟ اب دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی قسم کے گیم ہوتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا ہو، چاہے والی بال کا ہو، چاہے وہ فٹ بال کا ہو، چاہے وہ کبڈی کا میچ ہو، ان تمام پر پیسے لگتے ہیں، اور آپ کے بچے پیسے لگاتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ 50 روپے لگاؤ گے تو ہم آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے، اور اسی خواب میں ہمارے بچے جو ہے یہ گیم کھیلتے ہیں، اس طریقے سے پیسے لگاتے ہیں، اور اپنی قبر کو جو ہے وہ اپنی قبر میں اور زیادہ اندھیرا کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آدمی ہمارے بیچ میں آ کر کے ہمیں کہتا ہے کہ مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، مجھے اپنا علاج کروانا ہے، تو ہم لوگ اسے 1000 سوال پوچھتے ہیں، تب جا کر کے 50 روپے یا 100 روپے دیتے ہیں۔ آپ سوال کیجئے، اگر آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، سوال کر کے پیسہ دیجئے، تحقیق کر کے پیسہ لگائیے، لیکن یہاں پر بھی تو پوچھئے نا بھائی۔ اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی ضرورت مند کو پیسہ دے رہا ہوں تو 100% میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن نیکی کے روپ میں، ثواب کے روپ میں مجھے اس کا اجر دے گا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جب آپ پیسے لگا رہے ہو نا، تو میں 100% نہیں بلکہ 101% کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کے وہ پیسے ہیں جو آپ کی قبر کو کالی کرنے والے ہیں۔ آپ کی قبر کالی الگ سے ہوتی۔ دنیاوی کتنے نقصانات ہیں اس کے؟ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ دھیرے دھیرے کئی سارے لوگ ایسے ہیں ان جوئے کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے پنکھے پہ لٹک کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ کام صرف اسی جوئے کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جوئے کے بارے میں فرمایا، کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے، کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، تو جس نے یہ کہا کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر صدقہ کرے۔ کھیلنا نہیں بلکہ صرف اس نے کہا تھا آؤ جوا کھیلیں، صرف۔ اب جو کھیلتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جوا کھیلا گویا کہ اس نے خنزیر، سور کا گوشت جس کو مسلمان حرام کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور پیپ سے دھویا۔ اور ایک وہ آدمی جو کہ جوا بھی کھیلتا اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کی تشبیہ ایسے دی گئی کہ وہ نماز تو پڑھنے آتا لیکن گویا کہ اس نے وضو سور کے خون اور پیپ سے کیا ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ یار، آپ کہاں پر پیسے لگا رہے ہو؟ اور اگر ضرورت مند ہمارے بیچ میں آ جائے اور کہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو ہم لوگ کتنے سوالات کرتے ہیں اس سے۔ تو یہ سارے کام، یعنی یہ جتنے بھی ایپ پر آپ پیسے لگاتے ہیں، یہ جوا ہے، اور جوا جو ہے آپ کی قبر کو کالی کرنے والا ہے، قیامت کے دن آپ کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔